اردو افسانے کی سلطنت کے معمار کہلانے والے غلام عباس نے اگرچہ متحدہ ہندوستان میں آنکھ کھولی، لیکن امرتسر، دلی، کراچی یا لندن کی بجائے انہیں لاہور شہر سے خاص محبت تھی، جس کی جھلک ان کی تحریروں میں جا بجا نظر آتی ہے۔ غلام عباس کی ادبی عظمت کے تو سبھی قائل ہیں، لیکن ان کا لاہور سے عشق کسی سے ڈھکا چھپا نہیں۔ ایک شہر کسی کو ادیب کیسے بناتا ہے، اس کے ادبی ذوق کی بنیادیں کیسے استوار کرتا ہے، اس کی خفیہ صلاحیتیں بیدار کر کے انہیں کیسے صیقل کرتا ہے، اسے ادبی ریاضت کے لیے سازگار ماحول کیسے فراہم کرتا ہے، ان سب سوالوں کا جواب غلام عباس کے لاہور میں گزرے ماہ و سال کے احوال سے مل سکتا ہے۔ اس کے علاوہ غلام عباس کے مشہور افسانے اوور کوٹ اور مال روڈ اور ناولٹ سے ان کی شہر لاہور سے محبت خوب جھلکتی ہے۔ 17 نومبر 1909 کو جنم لینے والے غلام عباس کے سر سے ایام طفلی میں ہی باپ کا سایہ اٹھ گیا۔ 4 برس کی عمر میں والدہ اور نانی کے ساتھ وہ امرتسر سے لاہور آ گئے۔ والدہ کو پڑھنے کا شوق تھا، جو بیٹے کو بھی منتقل ہوا۔ بچپن میں کلاسیکی ادب پڑھنے کی چاٹ لگ گئی۔ 15-16 برس کی عمر تک آتے آتے بہت سا ادب پڑھ لیا۔ مطالعے کے ساتھ ساتھ لکھنے کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ اسکول کی تعلیم 9ویں جماعت میں چھوڑنی پڑی۔ ریلوے کے مال گودام میں 30 روپے تنخواہ پر مارکر کی نوکری مل گئی، جس میں بوریوں پر نمبر درج کرنے ہوتے تھے۔ اس کام سے جلد ہی جی اوب گیا۔ دل پڑھنے لکھنے کی طرف مائل تھا۔ مضامین اور تراجم رسالوں میں جگہ پانے لگے، جن میں حکیم احمد شجاع کا ہزار داستان نمایاں تھا۔ اس میں 1925 میں ٹالسٹائی کی کہانی دی لانگ ایگزائل کے ترجمے سے ادبی زندگی کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ غلام عباس کے ادبی کریئر کی ابتدائی زمانے میں جن لوگوں نے ادبی دنیا میں ان کے قدم جمانے میں عنایت کی، ان میں ممتاز مصور عبدالرحمن چغتائی سر فہرست ہیں۔ بعض دفعہ وہ ان کی تحریریں پڑھ کر کہتے تھے، بھائی کمال کر دیا، دیکھو عباس نے کیا لکھ ڈالا۔ غلام عباس کے بقول ان کی اس حوصلہ افزائی نے میری ابتدائی ادبی زندگی کو بڑا استحکام بخشا۔ میں نے متعدد چیزیں محض ان کو خوش کرنے اور ان سے داد لینے کے لیے لکھی۔ بچوں کے اخبار پھول سے غلام عباس کی وابستگی ان کے ادبی کریئر کا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوئی۔ غلام عباس نے لاہور میں ادب کو سنجیدگی اور توجہ سے پڑھا، فکشن کا ترجمہ کیا، کہانیاں لکھیں۔ برِ صغیر کے نامور اشاعتی ادارے میں 9 برس کام کیا، جہاں انہیں مولوی ممتاز علی اور امتیاز علی تاج سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ 1920 کی دہائی کے وسط میں لاہور میں نیاز مندان لاہور کے نام سے ایک ادبی حلقہ قائم ہوا، جس میں ایم ڈی تاثیر، امتیاز علی تاج، عبدالمجید سالک، چراغ حسن حسرت، عبدالرحمن چغتائی، پطرس بخاری، مجید ملک اور دیگر شامل تھے۔ اس ادارے نے لاہور کی ادبی فضا کو منور کر دیا۔ غلام عباس اس حلقے کے اراکین سے جونیئر تھے، لیکن اپنی ادبی لیاقت کی بنا پر ان کی نہ صرف نیاز مندان لاہور کی مجلسوں میں رسائی ممکن ہوئی، بلکہ اس کے وابستگان سے محبت اور احترام کا وہ رشتہ استوار ہوا جو عمر بھر کے تعلق میں تبدیل ہو گیا۔ 1938 میں غلام عباس دہلی چلے گئے، جہاں وہ آل انڈیا ریڈیو کے جریدے آواز کے ایڈیٹر بن گئے۔ یہی وہ زمانہ تھا جب انہوں نے اپنا شاہکار افسانہ آنندی تحریر کیا، جس پر بھارتی ہدایت کار شیام بینگل نے فلم منڈی بنائی۔ 1948 میں غلام عباس کا پہلا افسانوی مجموعہ آنندی شائع ہوا۔ اس مجموعے میں ان کا ایک اور یادگار افسانہ حمام میں بھی شامل ہے۔ اس سے یہ حقیقت منکشف ہوئی کہ غلام عباس کو طویل مختصر افسانے لکھنے پر بھی مہارت تھی۔ تقسیم کے بعد غلام عباس دلی سے لاہور آ گئے اور میسن روڈ پر ڈاکٹر ایم ڈی تاثیر کے گھر کی اوپر کی منزل پر ٹھکانہ کیا۔ دلی سے 10 سال بعد ان کی لاہور واپسی ہوئی۔ غلام عباس لاہور میں بہت خوش تھے۔ یہاں کی گلیوں میں انہوں نے اپنے لڑکپن اور جوانی کے دن گزارے تھے۔ ان کی بہت سی یادیں اس شہر سے وابستہ تھیں اور وہ اکثر ان یادوں کو تازہ کرتے رہتے تھے۔ ان کی قسمت میں مگر اس شہر میں رہنا نہیں تھا، اس لیے چند ماہ یہاں رہنے کے بعد وہ کراچی منتقل ہو گئے، جہاں ریڈیو پاکستان میں ان کو ملازمت مل گئی۔ اس کے بعد وہ BBC میں بھی کام کے لیے لندن گئے، لیکن شہر لاہور ان کی پہلی محبت بن کر ہمیشہ ان کے دل میں دھڑکتا رہا۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।